بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میں بات کر رہا ہوں قرآن کے قانونی اور سائنسی انداز اور مزاج پر۔ تو یہ اگلی ایکویشن کچھ ایسے ہے قرآن کی، یہ سورۃ بقرہ کی 262 نمبر اور 274 نمبر، 277 نمبر اور آگے بھی آیات ہیں۔ یہ ہے کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دو یا کھلا رکھو یا دو تو خوف و حزن نہیں ہوگا، آپ کو خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے مرض کر چکا ہوں 38 نمبر آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ہدایات کا اتباع کرو۔ ایک واضح بڑی ساری بات کر دی، میری ہدایات کئی ہیں، دیکھیں آپ کن پر عمل کریں گے تو آپ کو خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ تو اس آیت میں، یہ آیات میں 262 اور 274 اور 277 میں آپ دیکھیں گے تو اس نے وہ بات بتا دی ہے، وہ بات کہہ دی ہے کہ یہ کرو گے تو آپ کو خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ یعنی اپنا مال جو ہے جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں۔ احسان جتانا بھی ایذا ہی ہے نا، میں نے تمہیں یہ دیا تھا، اس طرح جتاتے ہیں، نہ ایذا دیتے ہیں۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ وہ اداس ہوں گے۔ یہ ہے جی اس کا ترجمہ۔ اور جو آگے 274 نمبر ہے وہ بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ غمگین۔ یہ 74 ہے کہ اس طرح دوسری آیات کا بھی یہ ایک بڑی بات ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ جہاں یہ ہم جو مار کھا رہے ہیں، جو جہاں غلطی کر رہے ہیں، ہم اس کو ایز نظام کے نہیں لیتے، ہم وہی انفرادی سطح پر ہی اس بات کو لیتے ہیں کہ جی میں کسی فقیر چلتے راہگیر کو میں نے اس نے مانگے، میں نے 10 روپے دے دیے، جو بھی دیتا ہے جو کرتا ہے، کسی نے بڑا کیا زیادہ دے دیے، 100 روپیہ دے دیا، یا کسی کو چلتے پھرتے کو بھوکا ہے چلیں جی کھانا ترس کھایا کھانا کھلا دیا۔ میں دیکھیں اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، کر دیتے ہیں، پیسے گاڑی کے آگے تھوڑے سے ڈیش بورڈ پہ رکھے ہوئے ہیں، وہ کسی نے مانگا دے دیے۔ تو ہم اس پر اتفاق کیے ہوئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتہ یہ کس حد تک پورا ہے۔ اس سے یعنی کہ وہ چیز جو خوف اور حزن ہے، جو غم ہے، وہ تو دور نہیں ہو رہا۔ اصل خرابی یہ بھی ہے کہ ہمارا عقیدہ جبریہ ہے، ہم یہ کر رہے ہیں اللہ ہمارے دل سے خوف نکال دے گا، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ میں عرض وہی کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ اصول دے دیے ہیں، یہ قانون دے دیے ہیں، یہ کرو گے تو آپ کا حزن اور ملال اور غم اور خوف جو ہے وہ ختم ہوگا۔ آپ پورے قرآن کو دیکھیں قرآن نے ایک اور بات بھی کی ہے سمجھنے کے لیے، تصریف آیات میں ہم نے قرآن اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ تم بات کو سمجھو۔ آپ اسے ہی دیکھ لیں، خوف اور حزن کو دیکھ لیں کہ بہت ساری آیات آپ کو مل جائیں گی، اس کے پہلے کوئی بات ہوگی، کوئی بات بتائے یہ کریں گے تو آپ کو خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ آپ خوف اور حزن کے متعلق جتنی بھی آیات ہیں ساری اکٹھی کر لیں، بہت ساری آپ کو مل جائیں گی۔ تو وہ بات عمل جو پہلے ہے اس کے کرنے والا وہ کریں گے تو آپ کو خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ آپ کوشش ادھر کرتے ہیں ہمیں خوف اور حزن اور ملال نہ ہو، سمجھتے ہیں ہم یہ ہیں کہ یہ عمل کرنے سے آخرت میں ہمیں نہیں ہوگا۔ بھائیو آخرت پہلے دنیا کی بات ہے، تو اللہ دنیا میں عمل کی بات کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم اس بات کو بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ عمل ہم ادھر کریں ہیں اور اس کا نتیجے کو دیکھیں ہی نہ، وہ نتیجہ نکل رہا یا نہیں، نتیجے کو آخرت پہ چھوڑ دیں کہ آخرت میں دیکھا جائے گا وہاں کیا ہوگا۔ اگر یہ مغالطہ ہوا، پانی کا بلبلہ ہوا، وہاں کچھ بھی نہ، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ایسے پچھتائیں گے تو پھر کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ تو ہمیں ادھر ہی دیکھنا ہے۔ پہلے بتا دیا کہ ہدایات پر اتباع کرو گے تو خوف اور حزن نہیں ہوگا، آگے پھر اس ہدایت کو واضح کر دیا مال دینے میں، مال خرچ کرنے میں۔ تو اب مال خرچ کرنے میں بھی ہم نے سمجھ لیا کہ 2.5% زکوٰۃ دے دی، بس
اس کے بعد اگر دے دیا تو ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، بہت خرچ کر لیا، بہت اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور بڑے طریقے سے ہم نے پورا کر دیا۔ یہ تصور ہمارا غلط ہے، بے شک تصور غلط ہے۔ میں عرض کروں یہ زکوٰۃ کا تصور ہمارا اس طرح کا غلط ہے۔ میں کو انکار نہیں کر رہا زکوٰۃ کا، یہ تو بنیادی چیز ہے، وہی میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ خرچ کرنا جو ہے یہی زکوٰۃ ہے۔ یہ اپنے مالوں میں سے آپ جو دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں، سب کچھ جو ہم ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو، یہ تو بدماش گورنمنٹ ہے، ٹیکس پر ٹیکس لگائے جا رہی ہے، چور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہٹانا بھی ہمارا کام ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے، مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ جو دیتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ ہے، ایک نظام کے تحت ہو تو پھر یہ لوگوں کے پاس پہنچے، پھر اس کا فائدہ ہے، پھر آپ کو حزن و ملال نہیں ہوگا۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھوکوں کے اندر رہ کر آپ سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ روٹی نہیں کھا سکتے۔ آپ کہیں کہ میں مالدار، میری ایک کوٹھی درمیان میں آس پاس کی بادیاں غریب ہیں، بھوکے ہیں، ان کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ خوشحالی سے کھا سکیں گے؟ نہیں کھا سکیں گے۔ آپ کو خوف رہے گا، آپ کے بچوں کو آپ کو خوف رہے گا، آپ کے بچوں کو کوئی نہ اٹھا لے، آپ کی چیزوں کو چرا کر نہ لے جائے، بہت سارے خوف ہیں۔ اس طرح کا آپ اپنی جان کا خوف رہے گا، کوئی اغوا نہ کر لے آپ کو، آپ کے بچوں کو کوئی اغوا نہ کر لے۔ وہ ہوتا ہے نا، آپ کر رہے ہیں نا، ایسا ہوتا ہے، وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ اتنا توان دو تو ہم دیتے ہیں۔ تو یہ نتیجہ ہے، یہ نتیجہ ہے۔ اگر سارے ہی تقریباً کا مطلب ان کی سب کی بنیادی ضروریات اگر پوری ہوتی جائیں گی، اور کسی کو اپنے بچے کی دوائی کا نہیں خوف ہوگا، علاج کا نہیں خوف ہوگا، تعلیم کا نہیں فکر ہوگا کہ میں نے اس کی فیسیں کیسے کہاں سے بھرنی ہے، اور اپنی خوراک کا نہیں فکر ہوگا، گھر کا فکر نہیں ہوگا، گورنمنٹ نے دینا ہے کرنا ہے، تو یہ سارا ٹیکس لے کرے گورنمنٹ، ہر بندے نے کام کرنا ہے، تو پھر جا کر یہ خوف ختم ہوگا۔ کوئی ایسے تو خوف نہیں ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا ہے میرے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، تو مل جائے گا آپ کو اس طرح بیٹھے ہوئے تسبیح کرتے ہوئے کہ اندر بیٹھ کر مسجد میں کونے خدر میں بیٹھ کر تسبیحات کرتے رہیں، خوف اور حزن ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا۔ آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، یہ مال کھلا چھوڑنا پڑے گا۔ مال کھلا چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کا ایک نظام ڈیولپ کریں، مال کو تقسیم کرنے کا، دینے کا دیں، اور وہ نظام ہے وہ خود بے خود تقسیم کرے، ضرورت مندوں میں دے، ان کی ضروریات پوری کرے۔ آپ دیکھیں سرمایہ داری نظام، یہودیوں کا نظام، اس میں وہ سسٹم ہے۔ اب دیکھیں ان کا ٹیکس کا نظام کیسا ہے، کس طرح وہ سسٹم کے تحت لیتے ہیں، شفاف سسٹم ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح اس کو آگے جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی سسٹم ان کا بڑا صاف شفاف ہے، سب کی بلائی پر لگاتے ہیں۔ پھر وہ نہیں دیکھتے، اپنے شہریوں کو پہلے رکھتے ہیں، اس میں کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب کو کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دین نہیں ہے۔ دین اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں باتیں ہماری ہیں اپنائی ہوئی انہوں نے، تو کیا اس کے نتائج ان کو مل نہیں رہے؟ مل رہے ہیں۔ تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں صرف مال خرچ کرنے کی، مال دینے کی بات کر رہا ہوں، جس کی بہت فضیلت ہے، سبھی جانتے ہیں، کوئی میں انوکھی بات نہیں کر رہا، کوئی میں نے آپ کے سامنے بات کر دی، یہ سبھی کرتے ہیں کہ مال دینے کا بڑا اجر۔ وہ میرے بھائیوں اس اجر کو کسی کنکلوڈ کریں، کہ سسٹم میں لائیں، اس کا کوئی نتیجہ ہمارے سامنے آئے۔ اس نتیجہ یہ ہے، وہ قرآن کہتا ہے کہ خوف اور حزن نہیں آپ کو ہوگا۔ تو دیکھ لیں کس طرح ہمارا خوف اور حزن ختم ہوگا، یا ہے یا نہیں ہے۔ تو میں بس یہ میری بات تھی اس سلسلے میں، کہ یہاں ہدایت اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح کر کے بتا دی ہے کہ یہ مال کو دینا دوسروں اللہ کی راہ میں، اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ کہا میرے مددگار بن جاؤ، میں تمہارا مددگار بن جاؤں۔ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ آپ خود پھر ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے میرے مددگار بن جو، میں اللہ کی راہ میں دو، تو کون ہے جن کو دینے سے یہ سب ہو جائے گا کہ ہم نے اللہ کو دے دیا ہے، جن کی مدد کرنے سے ہو جائے گا ہم نے اللہ کی مدد کر دی ہے۔ تو یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ سسٹم کی ضرورت ہے، نظام کی ضرورت ہے، وہ ایک نظام میں آئے۔ ہمارا زکوٰۃ بالکل ہم پر فرض ہے، یہ دینی ہے، دیتے بھی ہیں لوگ، لیکن کسی سسٹم کے تحت نہیں ہے۔ یہ اب بنایا ہے کچھ تھوڑا بہت بیت المال کا، یہ سسٹم تھوڑا بہت بنایا ہے، لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ مل رہا ہے، لیکن ہم اس پیسے تو نہیں دیتے۔ ہم تو آدھی مدرسوں کو دے دیتے ہیں، مدرسے چل رہے ہیں۔ اس طرح کے مدرسے کہیں اور ہیں دنیا میں؟ اب برصغیر میں ہیں، زیادہ پاکستان میں ہیں، اور اسلامی ممالک اتنے ہیں، کوئی میرے علم میں نہیں ہے کوئی اس طرح کا نظام چل رہا ہو۔ تو یہ میرے بھائیوں غلط بات ہے۔ یہ زکوٰۃ کا بنے
اور سسٹم کے تحت ہو، پھر وہ سسٹم جو ہے وہ جو بھی اس کے ضرورت مند سمجھے، اور جو بندہ دینے والا ہے وہ بھی ظاہر اس سسٹم کا حصہ، اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو میں صرف یہ سر بات بتانا چاہتا تھا کہ مال خرچ کرنے سے خوف و حزن نہیں ہوگا، اس طرح خرچ کرنے سے، نظام کے تحت خرچ کرنے سے خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ بھوکوں کی بستی میں آپ رہ کر خوشحال زندگی، امن کی زندگی، سلامتی کی زندگی آپ نہیں گزار سکتے۔ آپ اس کو وسیع معنی میں لے لیں، یا چھوٹے میکرو لیول پہ لے لیں، یا مائکرو لیول پہ لے لیں، مت چھوٹے اور بڑے جس مرضی لیول پہ لے لیں، یہ بات آپ کے سامنے ہوگی۔ آپ کو اس چیز کا اندیشہ اور غم رہے گا کہ مجھے کوئی لوٹ کر نہ لے جائے، مجھے میرا کوئی کھا نہ جائے، میرا بچہ نہ کوئی اغوا کر لے، خوف رہتا ہے بندے کو۔ اور جہاں تک ہے لا قانونیت ہوگی، وہ لا قانونیت کی بھی وجہ یہی ہے کہ ہم کا رول آف لا نہیں ہے۔ اور دیکھیں کتنی ایک بڑی اٹل حقیقت ہے، رول آف لا نہیں ہے، پھر بھی ہم جو اس رول آف لا کو توڑ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ان کی بھی حمایت کر رہے ہیں ہم۔ المیہ ہے، خیر ہر کا اپنا جو بھی ہے۔ تو بہرحال یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی ہے کہ مال کو دینے سے آپ کو خوف اور حزن نہیں ہوگا، پھر نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ کویشچن میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔